السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور بھائیوں، اگلے جمعہ سے یہاں پر اجتماع ہے۔ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ یہ اجتماع دعوت و تبلیغ کی فکروں والا اجتماع ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے، آپ سے گزارش کی جائے کہ آپ آئیے۔ ایک دوسرا مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ضرور آئیے۔ اسی کے تناظر میں، یعنی اجتماع کے تناظر میں نہیں بلکہ اس فکر کے تناظر میں، اس محنت کے پس منظر میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ میں کئی جمعوں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی ایک لمبی نشست میں بہت ساری سنائی جائے، اس لیے تھوڑی تھوڑی سنائی جاتی ہیں۔ انسان مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع اس کو کہتے ہیں کہ جو اکیلا نہیں رہ سکتا، اس میں اس کو بہت سی جگہوں پر گیدر ہونا پڑتا ہے، گیدرنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ملنا جلنا، ہنسنا بولنا، خاندان کے ساتھ رہنا، فیملیز کے ساتھ رہنا، یہ انسان کا مزاج ہے۔ وحشی جانور کی طرح جنگل میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اور جو رہتا ہے پتا مار کے تو وہ انسانیت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کو انکریج نہیں کیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی سنیاسی پن نہیں ہے، نن پنا نہیں ہے۔ اسلام میں سنیاسی پن نہیں ہے کہ جاؤ جنگلوں میں بیٹھ جاؤ لنگوٹی مار کے، نہ بیوی نہ بچے نہ جاب نہ کام نہ کاج۔ یہ زندگی انسانوں میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ جن مذہب والوں نے اس طرح کا تصور بعد میں دیا اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا کر، وہ پھر ان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ میچ نہیں ہو سکا، ایڈجسٹ نہیں ہو سکا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے زندگی کے نظام کو اور مذہب کو الگ کر دیا۔ یہ ہے ریزن اس کا اصل میں۔ شکریہ، سارا اتار دیا پھر بھی پسینہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میرے دوستوں، مسلمانوں کو خاص طور پر انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو گیدر ہونا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں وہ گیدرنگ کرتی ہیں، ان کا ایک مجمع ہوتا ہے، ان کا ایک اجتماع ہوتا ہے، ان کا ایک جلسہ ہوتا ہے۔ حکومتیں بھی کرتی ہیں، ادارے بھی کرتے ہیں، اور فیملیز بھی کرتی ہیں۔ فیملی والوں کو بھی اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ یہ جو تقریبات ہوتی ہیں، کبھی بسم اللہ کی، کبھی عقیقے کی، اور کبھی جناب والا گریجویشن کی، اور ایک گریجویشن اپنے پاس انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، ایک گریجویشن یہاں پہ ہوتا ہے، اور پری اسکول کا گریجویشن چل رہا ہے، کنڈر گارڈن کا گریجویشن چل رہا ہے، سمر اسکول کا گریجویشن چل رہا ہے۔ جی گریجویشن ہے، کہتا ہوں مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، ہر ایک کو سرٹیفکیٹ دیتے جاؤ، بھائی تم بہت بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، پری اسکول میں تم نے پڑھ لیا۔ ہم تو جب تک قرآن پاک ختم نہیں ہو گیا، یاد نہیں ہو گیا، ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہمارا کوئی وہ بھی کہا گیا ہو کہ بھئی یہ بچہ حفظ کر رہا ہے۔ وہ سارے جب مدرسے کا جلسہ ہو رہا تھا تو بہت سارے حفاظ جمع ہو گئے تھے، تو ہمیں بھی تھوڑا سا کچھ کر دیا تھا۔ ایسے ہوتا ہے۔ اور مولوی ہونے کے بعد تو کسی نے وہ بھی نہیں کیا، نہ مفتی ہونے کے بعد کسی نے کیا۔ یہ اس طرح کا ذہن دے دینے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا بچوں کو زیادہ انکریج ہو جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، شاید اس میں فائدہ نہیں ہوتا کوئی خاص، اس میں دماغ خراب ہوتے ہیں زیادہ۔ وہ پری اسکول والے ہی سمجھتا ہے کہ وہ میں تو گریجویٹ ہوں، بولنا چاہے پورا نہ آتا وہ بھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ضرورت بہرحال ہوتی ہے، یہ جو جمع ہوتے ہیں فیملی وائز دوسرے اعتبارات سے، یہ ہونا پڑتا ہے کیونکہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی۔ تو اسی طرح بہت سے آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں وہ بھی جمع کرتے ہیں لوگوں، مگر یہ جو جمع ہونا ہوتا ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے پیچھے
ایک بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے جمع کیا جاتا ہے. کبھی کسی کو اپنی سالانہ رپورٹ دینی ہوتی ہے، کبھی کسی کو چندہ کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کو اپنی کارروائی سنانی ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں فلاں نے یہ کام کیا ہے، کبھی کسی کو اپنے آپ کو شو کرنا ہوتا ہے، وہ ہم لوگ ہیں، ہمیں اس کے ذمہ دار چیئرمین اور اعلیٰ اور جناب والا یہ ہم چلاتے ہیں. سارے لوگوں میں ایک جلوس ہو، واہ واہ ہو، یالی دولہ ہو، نعرے تکبیر ہو. طبیعت چاہتی ہے ایسا، لوگوں کی ذمہ داروں کی طبیعت اس طرح چاہتی ہے. اور کبھی جو ہے خوش ہو جانا ہی ہوتا ہے کہ چلو سب مل کے ایک مرتبہ ہنسی خوشی کچھ کر لے، تھوڑا سا ہنسی خوشی ہو جائے، پکنک ہو جائے. مختلف طریقوں سے ہوتی ہے میرے دوستوں. دعوت و تبلیغ والے بھی کبھی کبھی کرتے ہیں یہ. تو یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کی، تبلیغ والوں کی، یہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہوتی ہے. دراصل اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. مقصد اصلی ان لوگوں کے سامنے جو فوکس ہے، اس کے پیچھے جو برین کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو مائنڈ ہے، اس کا فوکس یہ ہے کہ انسانوں میں آخرت کی فکر کا ایک انوائرمنٹ ڈیولپ ہو جائے، اللہ سے ڈرنے کا، دین کے اوپر چلنے کے عزم کا، دینداری کا، اللہ سے محبت کا، اللہ کے نبی سے محبت کا، سنتوں کی اتباع کا، دین کو اپنا مقصد زندگی بنانے کا. یہ آدمی اپنی زندگی گزارتا رہے لیکن اس کا مائنڈ اس طرح بنا ہوا ہو. یہ مقصد اس کے پیچھے کام کرتا ہے. اسی لیے یہ جماعتیں نقل و حرکت کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو جماعت مشہور ہو گئی جماعت، لیکن ہے نہیں. یہ عام جماعتوں کے کاموں سے بالکل ہٹا ہوا ہوتا ہے ٹوٹلی. آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی ممبرشپ نہیں ہوتی، اس کے کوئی فارم نہیں ہوتے، اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی، اس کا کوئی جناب والا اس کا کوئی الیکشن نہیں ہوتا. بس ایک مرتبہ جو سلیکشن ہو گیا تو ہو گیا کسی کا، اور وہ بھی ایک مسجد کا ذمہ دار ہے، شورا کا ذمہ دار ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اس میں بھی نہ اس کی کوئی تنخواہ اس میں ہوتی، نہ اس کی کوئی فیسلٹیز اس میں ہوتی. بس دعوت کی تبلیغ کے نام سے جو لوگ اکرام میں محبت میں جو فیسلٹیز پہنچا دی اپنی طرف سے ہمسیلف، وہ ہو جاتی ہے. بس بقیہ ادارے کی طرف سے کوئی تنخواہ نہیں ہوتی پوری دنیا میں کسی امیر کی، اور کام کرنے والوں کی، ورکرز کی، اس کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ہر مسلمان کو اس کا عنوان بناؤ بس. تو اس کے پیچھے میرے دوستو یہ بات ہوتی ہے کہ اس طرح سے گیادر ہوں مسلمان کہ ان کو ایک ماحول ملے ایمان و عمل کا. اگر آپ اور دوسری گیدرنگ میں، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کی ہوں، چاہے ہماری اپنی خاندان والی بنیادوں پہ جو ہوتی ہوں، ان میں غور و فکر کریں گے تو ایک مابیل امتیاز، ایک فرق والی چیز نمایاں محسوس ہوگی. اس میں دوسرے مقاصد بھی کارگر ہوتے ہیں. وہ دوسرے مقاصد ناجائز نہیں ہیں، وہ بھی جائز ہیں، ان کو بھی کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دینی سبجیکٹ ہی ہوتا ہے اور مذہب کے اعتبار سے ہی ڈسکس کرنا ہوتا ہے، لیکن ڈسکس برائے ڈسکس ہوتا ہے. وہاں پہ عملی زندگی پر امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کو اپلائی کرنے میں اور اس کو کسی گرمی میں لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. یہاں وہاں ہو رہا، وہاں یہ ہو رہا، وہ ایسا ہو رہا، وہ ویسا ہو رہا. اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو غذا آدمی کو اصل ملنے کی ضرورت ہے، آج کا مسلمان روحانی غذا کا محتاج ہے، اور آج کا مسلمان ایمانی غذا کا محتاج ہے، اور آج کا مسلمان دین کی عظمت دل میں بٹھائے جانے کا محتاج ہے. آج کا مسلمان سنتوں کی عظمت اور محبت دل میں بٹھائے جانے کا محتاج ہے، اور آج کا مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کو بڑھانے کا محتاج ہے. عشق ہونا الگ چیز ہے، عشق بڑھا ہوا ہونا الگ چیز ہے. ہوتا ہے ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، لیکن بڑھ جاتا ہے ایک جنون سوار ہو جاتا ہے، دیوانگی ہو جاتی ہے، چین نہیں آتا ہے اس کے بغیر، اس کی مرضی کی پیروی کے بغیر، اس کو فالو کیے بغیر. عشق بڑا ہوا ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی سنت کے خلاف کی ہمت نہیں کر سکتا. یہ قاعدہ ہے، یہ 100% قاعدہ ہے. یہ عشق بڑا ہوا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ سنت کے مخالفت کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی. اس کو ہمت ہوتی ہے، اس کا مطلب قابل علاج ہے. اتباع سنت کی ہمت، اتباع مخالفت سنت کی ہمت ہو جانا بیماری کی نشانی ہے، اور ہمت نہیں ہونا یہ عشق کے پختہ ہونے کی نشانی ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کے دل میں ہو کہ بس سنتوں سے اس کو پیار ہو جائے، اور سب سے بڑی چیز اس کے نزدیک وہی ہو جائے. اس کی ضرورت ہے اس وقت مسلمان کو، کیونکہ ایمان و عمل، اسلام جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پیدائشی طور پر لے کے نہیں آتا بندہ. اور اسلام، ایمان اور عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسین سے تعلق رکھتی ہے، نظر نہیں آنے والی لائف ہے وہ. ایک ایمانیات بھی ایسے ہی ہیں،
اسلامیات بھی قریب قریب ایسے ہی ہیں. اسلامیات کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کو. ان کے جو ریزلٹ ہیں وہ نظر نہیں آتے. ہم نے ابھی آپ جمعہ کی نماز پڑھیں گے، کیا ملا آپ کو؟ بہت سے لوگ اسی لیے تو نہیں پڑھتے کہ پڑھ کے کیا ملے گا، نظر آنے والا نہیں ملا کچھ، اور فوری طور پر نظر آنے والا نہیں ملا. ورنہ جو ملے گا وہ تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ملنے والا ہے، نظر بھی آ جائے گا. مگر رائٹ ناؤ نہیں ہے، وہ عاجل نہیں ہے، عاجل ہے. تو اس کی وجہ سے میرے دوستو اس میں مستقل محنت کی ضرورت پڑتی ہے اور ذہن بنانا پڑتا ہے. دعوت و تبلیغ کے نام سے جو عام طور پر اجتماعات ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر، ایک ذہن رکھنے والے لوگوں کو ایک جگہ پر ایک خاص ٹائم کے لیے جمع کر کے اس میں ان کو بزی کیا جائے، انوالو کیا جائے، لگایا جائے، عملی ایکٹیویٹیز میں بھی اور ذہنی ایکٹیویٹیز میں بھی. ایمانیات کے مذاکرے ہوں، اور پھر نماز کی بھی پابندی ہو، سنتوں کی بھی پابندی ہو، دعاؤں کی بھی پابندی ہو، پھر کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اور پھر ایک ایسی ہم نشینی فراہم کی جائے، ہم نشین ساتھی اور ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ اٹھنے والے، ساتھ بات کرنے والے کہ جن کو دیکھ کے خاص تاثر ہوتا ہو، یعنی وہ رنگ آدمی لیتا ہو. جمال ہم نشیں درمن اثر کر مگر نہ من ہما خاکم کے حسم. ہم نشین سے آدمی متاثر ہوتا ہے. اگر ایسے مذہبی لوگ آپ بہت دیکھیں گے اپنے اطراف میں اور کنٹینیو 3 دن تک دیکھیں گے، ایک خاص رنگ آپ پہ آئے گا، ذہن کے اوپر ایک لہر آ جائے گی خاص قسم کی، وحشت نہیں ہوگی، انس پیدا ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو تہجد کے عادی اس لیے ہوئے کہ مسجد میں انہوں نے قیام کیا کچھ دن جماعت والوں کے ساتھ، تہجد پڑھنے والوں کو دیکھا، خود بھی تہجد کا شوق پیدا ہو گیا. رات میں دعا کرنے والوں کو دیکھا اور رات میں ان کو بھی دعا کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. تو یہ ایک ماحول ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بار بار یہ بات چلائی جاتی ہے کہ بھئی اجتماع میں فضول حرکتیں، فضول باتیں، فضول کام نہ کرو. ایک مقصد کے لیے آئے ہو تو لگے رہو، کچھ بھی نہیں ہے تو قرآن پاک پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، اس کا اثر ہوتا ہے دیکھنے والوں پر. مذاکرہ کرو دین کی باتوں کا، دین کی فکروں کا. یا تو بیانات ہوں گے، آرام کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کھانا کھلانا، کھانا جو ہوتا ہے یہ بھی ایک خاص ذہن دیتا ہے. ایسے بیٹھا جاتا ہے، ایسے کھایا جاتا ہے، ایسے ملنساری ہوتی ہے، ایسے گھن نہیں کیا جاتا ایک دوسرے سے. مسلمان گھن نہیں کرتا ایک دوسرے سے. اس میں کوئی چھوٹ چھات تھوڑی ہے کہ بھئی اس کے ہاتھ کا اس کو نہیں لگنا، اس کے ہاتھ کا اس کو نہیں لگنا. ٹھیک ہے، صفائی بھی چاہیے، نظافت بھی چاہیے. بہت سے لوگ ایک دوسرے کے برتن میں ہاتھ ڈال کے نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن دیکھ کے وحشت ختم ہو جاتی ہے اور کسی درجے میں بندہ قریب ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو یہ رواج تھا عربوں میں کہ ایک برتن میں، ابھی تک بھی ہے عربوں میں، ہم خود بھی کھائے ہیں، عربوں کی دعوت ہے. ایک بڑا برتن ہوتا ہے جس کے اطراف میں 6-7 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، 7-8 جتنے بھی، 6 اور 7 آسانی سے بیٹھتے ہیں. بیچ میں کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، سب اپنے اپنے سامنے سے کر رہے ہیں. کل مما یلی کا جو ہے نا کہ جو اپنے سامنے سے ہے اس کو کھاؤ. آپ کی پلیٹ میں ہے تو اس میں سامنے سے کھانے کا کیا، راؤنڈ میں جتنا چاہے گھومو. یہ جو حدیث میں ہے کہ کل بیمینی کا وہ کل مما یلی کا، کھاؤ اپنے سیدھے ہاتھ سے اور کھاؤ اس سے جو آپ کے سامنے ہے. کیا مطلب اس کا کہ اسی پلیٹ میں دوسرے بھی کھا رہے ہیں، اس لیے آپ سامنے سے کھائیے. کیونکہ دوسری جگہ سے ہاتھ ڈالنا یہ ایک تو بدتمیزی بھی ہے، دوسرے کو کراہیت بھی ہو سکتی ہے اس سے. اس کا بھی خیال کیا گیا کہ دوسرے کو کراہیت نہ ہو، اور اس کا بھی خیال کیا گیا کہ ایسی بھی کراہیت نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کوئی جانور سمجھے، دور سمجھے، وہ اس کے وائرس آ جائیں گے، اس کا بیکٹیریا لگ جائے گا، اس کا ہاتھ لگایا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے. بھائی ایسا نہیں سکھایا تھا اسلام. اسلام میں تو ایک ہمدردی ہے، ایک دلوں کا جوڑ ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار ہے کہ جس میں دوری نہیں ہوتی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا کھانے میں پی لینے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، جب محبت بڑھ جاتی ہے. ایک ہی کوک میں 2 آدمی پی لے رہے ہیں، ایک ہی چائے میں 2 آدمی پی لے رہے ہیں، ایک ہی آئس کریم کو 2 آدمی تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں، نظر آتا رہتا ہے محبت میں کیا کیا ہو رہا ہے. حالانکہ انتہائی ایک دوسرے سے چھوٹ چھات کرنے والے، مگر ایک دوسرے سے چلتا رہتا ہے. اسلام ایک ایسی محبت دیتا ہے کہ جس میں لحاظ بھی ہے پورا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ محبتیں ہیں، مروتیں ہیں، غمگساریاں ہیں، اپنائیت ہے، اپناپن ہے کہ بھئی یہ اپنے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ کئی لوگ مسلمان ہو گئے جماعت والوں کے کھانے کو دیکھ کے. جماعتیں جب آپس میں کھانے لگی سفر میں، یعنی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، اس میں کتنی اپنائیت ہے. یہ لوگ ایک دوسرے سے گھن نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، کیونکہ اسلام نے ان کو یہ بات سکھائی ہے. تو یہ ایک انوائرمنٹ ہے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، راتوں میں اٹھ کے نماز پڑھنے کا، دعائیں کرنے کا،
تعلیم کے حلقے کرنے کا، ذکر و فکر کرنے کا، مذاکرے کرنے کا، پھر مذاکرہ بھی ایمانیات کا، سیاسیات کا نہیں، مسائل کا نہیں، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے اپنی جگہ پر، وہ بھی ایک کام کی چیز ہے. وہ اس وقت رائٹ نو ہم کو اس سے کوئی کام ہے نہیں، وہ خواہ ہم نے ایک لگایا ہوا اپنے سر پہ. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی غذا اصل ہمیں چاہیے، جو ہم کو ایمان و عمل میں سستی پیدا کر رہی ہے، دوری کر رہی ہے، وہ غذا ہی نہیں ہے، اس وقت بھوکے مر رہے ہیں، وہ ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے میرے دوستو بھائیوں یہ اجتماعات ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں ضرور شرکت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو لانا چاہیے، اپنے جوان بچوں کو، باشعور بچوں کو لانا چاہیے، چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے. 7 سال کے بچوں کو لانے کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، کہ آپ انٹینشنلی یہ چاہ رہے ہیں کہ کام خراب ہو. 7 سال سے کم عمر والے کو جو کوئی لاتا ہے تو اس کا ارادہ ہی کام کو خراب کرنا ہوتا ہے، ذہن میں رکھ لو. وہ بولے گا بھی نہیں، وہ کہے گا بھی نہیں، لیکن عمل یہی ہے، وہ ہوتا ہی یہی ہے. پھر اس کے بعد اب میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے سے تو مجھے نفرت نہیں ہے، جتنا چاہے شور کرے، لیکن دوسرے کو پوچھو کیا ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ ہنگامہ کرتا ہے، وہ رو دیتا ہے، وہ بھاگتا ہے. ہمیں تو اچھا لگتا ہے، گھر میں جا کے بھی سنائیں گے وہ تو یوں بھاگ رہا تھا نمازیوں کے سامنے سے، وہ تو یوں بھاگ رہا تھا نمازیوں کے سامنے سے. مگر نمازیوں سے پوچھو کہ دل میں کیا بدعا دے رہے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں. تو یہ ایسے گیدرنگ کے اندر بھی، اجتماعات میں بھی، چھوٹوں کو نہیں، باشعور بچوں کو بلائیے آپ، اور خود بھی آئیے، اور اس طرح سے آئیے کہ آپ یہاں رہ جائیے. سہولت نہیں ہے، کوئی ضرورت ہے، سمجھتے ہیں آپ تو اپنی جگہ پر کھا لینا، گھر جا کے وہیں جا کے آرام کر لینا، کسی درجے میں صحیح ہے. لیکن اگر آپ 3 دن کا پورا ماحول چاہتے ہیں تو آپ 3 دن کے لیے یہاں پر ڈیرا ڈال دیجئے، اعتکاف کر لیجئے. اور یہ دیکھا ہے میں نے، عجیب کئی اجتماعات ہوئے ہیں جامع مسجد میں، ماشاءاللہ ادھر کے ادھر کے سارے جمع ہیں اور جامع مسجد والا ایک بھی نہیں، پورے بھاگ جاتے ہیں. بلکہ وہ جمعہ کوئی نہیں آتے، وہ تبلیغ والوں کا اجتماع ہے، آج دوسرے ہی بھر گئے ہوں گے، ہم کسی اور جگہ پڑھ لیں گے. بھئی اگر ہم اتنے سارے جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں، اب جو اتنے اور آدمی اگر جمعہ کی نماز میں آئے تو ان کو جگہ کہاں ملنا چاہیے؟ ان کو تو وہاں ملنا چاہیے باہر جگہ. سارے دوسرے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کل جمعہ کو آپ دیکھیں گے تو آج بول رہا ہوں تو شاید کچھ اللہ تعالیٰ اثر ڈال دے تو ڈال دے، ورنہ نظر ہی نہیں آتے، بھاگ جاتے سارے. ایسی بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے میرے بھائیو. ہم سب یہ اسی وجہ سے آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے کوئی پلاننگ نہ کریں. ہم کو دعوت میں جانا ہے، ہم آج کل گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اتنے کمزور ہم لوگ ہیں. جب تک سردی ہو رہی تھی تو یہ سردی جان ہی نہیں چھوڑتی. 2 دن نہیں ہوا گرمی ہو کے، آج دوسرا دن ہے، سب پریشان ہیں. یہاں سے کیا بتائیں یہی چل رہا ہے، یہاں سے کیا بتائیں، اتنی گرمی ہو گئی. ایسے ہی ضعیف ہیں ہم لوگ. ہماری اپنی عاجزی کا اظہار اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھ بندے تو کیسا ہے، کسی کل تجھے چین نہیں، اور تو کتنی ذرا سی چیز میں میرا محتاج ہے، پھر تو ہے کہ بڑائی کرتا ہے، حماقت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. کیا تکبر زیبا دیتا ہے میرے دوستو ایسے انسان کو جو نہ سردی کو برداشت کر سکتا، نہ گرمی کو برداشت کر سکتا، نہ بھوک کو برداشت کر سکتا، نہ پیٹ زیادہ بھر جانے کو برداشت کر سکتا. زیادہ پیٹ بھر گیا مسئلہ پیدا ہو گیا، بیماری، کمزوری، ہر چیز میں ایک مسئلہ چلتا رہتا ہے. تو اس لیے آپ سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے میرے دوستو کہ اس ماحول میں اپنے آپ کو لانے کی اپیل کرتا ہوں میں، اور گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس میں تشریف لائیں. پورا مجمع جو ہے وہ موجود ہو، اور وہ ارادہ کر لیں کہ ہم کو یہ ویکینڈ یہیں گزارنا ہے. اور آئندہ ہفتے کا پہلے سے ذہن گھر میں بنا دیں کہ بھئی آئندہ ہفتے میں نہیں جاؤں گا، آپ کو کسی جگہ ملنا ہے، جانا ہے تو ہو آئیے، لیکن میں جامع مسجد پہنچوں گا، علماء کرام کے بیانات ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک انداز کا بیان ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بڑا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بس یہ 6 نمبر کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ کرتے نہیں. وہ اصل میں اسٹائل میں فرق ہو کے بھی الگ بات ہو جاتی ہے. اور اصل مقصد جو ہے وہ غذا دینا ہوتا ہے اصل میں. اب آپ دواخانے میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو آئی وی جب بھی لگتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے کہنے لگیں صاحب آپ جب بھی آئی وی لگاتے ہیں تو یہی لگاتے ہیں. تو بھئی جب آئی وی کی جب آپ کو ضرورت ہے تو یہی لگے گی پھر. تو یہ جو 6 صفات کا مذاکرہ ہے یہ آئی وی کی جگہ پر ہے کہ ہم کو اس گلوکوز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اس لیے آپ یہ بادر نہ ہو کہ صاحب یہ اسی کا مذاکرہ کریں گے، نہیں، اسی کو محبت سے، عظمت سے، چاہت سے اگر ہم سنیں گے آپ اس کا اثر محسوس کریں گے انشاءاللہ. بڑا فائدہ ہوتا ہے میرے دوستو. اور پھر یہ ہے کہ قربانی کا مزاج سامنے آتا ہے، قربانی دیے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، محنت جو لوگ کر رہے ہیں وہ محنت دیکھنے کو آتی ہے. ورلڈ میں پورے کام جو ہو رہا ہے دین کی محنت کا وہ سامنے آتا ہے. پورے ورلڈ میں مسلمانوں کا حال کیا ہے وہ سامنے آتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہوں گے جیسے ہمیں زیادہ سے زیادہ کچھ 19-20 ہوں گے، کچھ تھوڑا آگے ہوں گے، کچھ تھوڑا پیچھے ہوں گے. اگر ہم سفر کریں اور مسلمانوں کا تو دیکھیں تب پتا چلتا ہے کہ اس کنڈیشن میں مسلمانوں کی ہم کو خاموش رہنا جائز نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. وہ کیفیت آ جاتی ہے حالات جب سنتے ہیں. ایک جماعت کی کارگزاری بعض مرتبہ پورے کے پورے مجمع پر ایسا اثر کرتی ہے میرے دوستوں کو یاد نہیں. ایک اجتماع میں گیا تھا کیلیفورنیا کے، غالباً وہاں ایک جماعت آئی ہوئی تھی فیجی کی. اس نے اپنی کارگزاری سنائی، سارا مجمع حیرت میں رہ گیا.
اس نے کہا کہ 70,000 مرتد مسلمانوں کو دوبارہ کلمہ پڑھایا ہم نے 4 مہینے میں. ایسے بھی ہیں پورا کا پورا جزیرہ مرتد ہو گیا تھا, دوسرے مذہب کو اس نے قبول کر لیا تھا. 2-4 آدمی رہ گئے تھے اور 70,000 سے زیادہ کا پورا جزیرہ تھا. یہ لوگ گئے, انہوں نے حالات دیکھے, طے کر لیا جب مجمع نے کہ جب تک پورے توبہ نہیں کر لیں گے ہم یہاں رہیں گے. اور آثار ایسے تھے کہ تھوڑا بہت فہمائش کی جائے تو پھر واپس آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 6 مہینے لگا دیا اس میں, کیونکہ جب پہلی مرتبہ آ گئے تو 40 دن وہاں رہ کے دوسری جگہ اور جگہ جماعت جانے کا پلان تھا, لیکن حالات دیکھ کے انہوں نے کہا کہ دین کی محنت مقصود ہے, جگہ جگہ پھرنا تھوڑی مقصود ہے, یہاں ٹھہرو جتنے دن ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹائم بڑھتا ہے تو بڑھا لیں گے. 6 مہینے لگ گئے پوری 7 آدمیوں کی جماعت کو, لیکن 6 مہینے کی مسلسل جدوجہد سے 70,000 مرتد لوگوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر لیا. کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوست. ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. 400 500 آدمی کلمہ پڑھ لیتے ہیں بعض مرتبہ. اس کو اصل میں بولا نہیں جاتا کیونکہ ہماری اس کے خلاف ہے کہ اگر کوئی اسلام میں آ جائے تو اس کی پبلسٹی ڈھنڈورا پیٹا جائے, کیونکہ وہ مصلحت نہیں ہوتی اس کی. تو کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے رہتے ہیں مگر انڈیویجولی سننے میں آ جاتے ہیں, انفرادی طور پر, پرائیویٹلی. اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کا حال ہے پوری دنیا میں, اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بے دینی, کیسی دین سے غفلت اور کیسے برے احوال میں ہے. دنیا ہمارے سامنے, میڈیا ہمارے سامنے مسلمانوں کے پہلے حالات پورے پیش کرتا نہیں, اور کرتا ہے تو دنیاوی لین سے جو ان کے خراب حالات ہیں وہ پیش کرتا ہے. نیوز میں بھی اگر ہم پر جو مصیبت گنائی جاتی ہے تو وہ وہی مصیبت گنائی جاتی ہے کہ اتنے لٹ گئے, اتنے پٹ گئے, اتنے مر گئے, اتنے جل گئے, اتنے ریفیوجی ہو گئے, اتنوں کو بھگا دیا, اتنوں کو کنٹرول کر دیا, اتنوں کو فلاں جگہ بند کر دیا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس میڈیا میں آتی بھی ہے ہماری مصیبت کی خبر, تو دنیا کی مصیبت کی خبر آتی ہے. مگر مسلمان تو وہ ہے جس کو دین کی مصیبت اصل ہو, جو مصیبت کو مصیبت سمجھتا ہو. دین کی مصیبت کو جو اصل مصیبت سمجھتا ہو وہ حقیقی مسلمان ہے. اور اس کا میڈیا میں کوئی ذکر نہیں آتا کہ دین کے اوپر مسلمان کی کیا مصیبت آئی ہوئی ہے. کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھتے, کتنے مسلمان روزہ نہیں رکھتے, کتنے مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے, کتنے مسلمان حج نہیں کرتے, کتنے مسلمان شراب سے نہیں بچتے, کتنے مسلمان خنزیر سے نہیں بچتے, کتنے مسلمان بدکاری سے نہیں بچتے, کتنے مسلمان سود میں مبتلا ہیں, کتنے مسلمان رشوت میں مبتلا ہیں, کتنے مسلمان حرام خوری میں ہیں, حرام کمائی میں ہیں. اس کا کون تجزیہ کرتا ہے اور کون سا میڈیا میں بتاتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے نزدیک یہ نقصان ہی نہیں ہے. اور 1000 آفت اور 10,000 آفت اس مسلمان پر کہ اس نے بھی اس کو نقصان نہیں سمجھا ہوا ہے. غیروں نے تو اس کو کوئی نقصان نہیں سمجھا, اس لیے کوئی کوریج نہیں ہے. لیکن اس مسلمان کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ اس نے اللہ کے علم کو بھول کر, اللہ کے نبی کے علم کو بھول کر, اس نے بھی اس کو مصیبت نہیں سمجھا ہوا کہ مسلمان کے دین پہ کیا مصیبت آئی ہوئی. جب ہم اس طرح کی گیدرنگ میں جمع ہوں گے تو ہماری فیلنگ صحیح ہوں گی, ہمارا علم صحیح ہوگا, ہمارے جذبات صحیح ہوں گے. اس کے لیے میرے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس ماحول میں اپنے کو, اپنے بچوں کو جوڑیں. اس سے ایک روحانی فائدہ ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے.